وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار رقم محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں یہ جو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس میں دراصل دو باتیں ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جو پالا ہے وہ کس قدر بد کلام طرح کے جو مجاہد ختم نبوت ہیں ان سے پڑا ہوا ہے، اور دوسرے یہ پیارے بھائیوں کہ ان صاحب نے جو ہے وہ ایک سوال پوچھا ہے جو کہ عموماً جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ پوچھا کرتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اس سوال کا کافی و شافی جواب ان کو دیا ہے۔ تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیے گا۔ اس سے پہلے کہ خاکسار آپ کو یہ رداعت سنائے، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خاکسار کا جو چینل ہے اس کو ضرور خود بھی سبسکرائب کریں، اور دوسرے اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتلائیں، تاکہ جو علم ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد پھیل سکے۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے بھائیو، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ کوئی سونو شاہ کے نام سے صاحب ہیں جو کہ فیس بک پر بار بار ہماری ویڈیوز کے نیچے لکھ رہے تھے کہ میرے پاس ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے اور کوئی بھی احمدی اس کا جواب نہیں دے رہا۔ تو خاکسار نے ان کو اپنا نمبر دیا، میں نے کہا پتہ تو کریں کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں ان کو مل رہا۔ تو بہرحال یہ ہماری کچھ گفتگو ہوئی جس میں سے کچھ خاکسار آپ کو سنائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو ہماری یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے ان کے واٹس ایپ میں، وہ اسی تناظر میں تھی کہ خاکسار نے ان سے جب پوچھا کہ کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ صاحب وہیں پر بوکھلا گئے، اور خاکسار یہاں پر اپنے احمدی بھائیوں کو یہ درخواست کرتا ہے کہ جب بھی آپ کی کسی غیر احمدی سے بات ہو تو ہمیشہ اس سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے۔ بہرحال جی ان کی آڈیو سنیں۔ آپ کون سے فرقے سے ہیں؟ لوری، احمدی، جمبا، 14-15 تو آپ کے ہیں نا۔ آپ جس خوش فہمی میں ہے کہ جی 73 میں ہم ہیں، تو 73 میں تو آپ بھی نہیں ہیں، آپ میں سے بھی 14 نکلے ہیں۔ تو آپ اپنا بتائیں کہ پہلے آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میرے بھائیو، اس کے اوپر ہم نے فوراً ان کو یہ جواب دیا، جماعت احمدیہ مسلمہ مبائین۔ ٹھیک ہے جی، آپ پھر اس کے بعد دیکھ لیں پیارے بھائیو، ہم ان کو جو پوچھنا شروع ہوئے ہیں آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کا فرقہ کون سا ہے، لیکن یہ جو بہت بڑے مجاہد ورنے تھے ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ فرقہ بتلائیں۔ یہ دیکھیں کتنا زیادہ ہم ان کو پوچھ رہے ہیں، یہ کبھی کہیں میں شیعہ بھی ہوں، سنی بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، لیکن معین طور پر اپنا یہ فرقہ نہیں بتلا سکے۔ یہ دیکھیں یہ سب یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور لیکن بہرحال ہم نے بھی چونکہ یہ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ گویا ان کے ساتھ کوئی احمدی بات کر ہی نہیں سکتا، کوئی 30 بار خان تشریف لائے ہیں، کوئی پتہ نہیں آسمان سے اترے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کو ذرا کم از کم یہ تو ہم بتا دیں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے پاس الحمدللہ آپ کے ہر سوال کا جواب ہے۔ بہرحال یہ ان کی یہ آڈیو سنیں۔ میں بتلاتا رہا ہوں، میں شیعہ بھی ہوں، میں سنی بھی ہوں، میں وہابی بھی ہوں، میں دیوبندی بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ احمدی، جمبا، لوری، اسدی، کون سا گروپ ہے آپ کا؟ پیارے بھائیوں، ان کی یہ آڈیو جب آئی، وائس میسج پہ بات کر لو یار، کیا ٹائپنگ کرنے کے لگے ہوئے، اتنی دیر لگتی ہے ساتھ میں۔ چلو جب وائس ریکارڈنگ میں ہو جائے گی تو کل کو ہم بھی تو کسی کو سنانے والے بنیں گے نا کہ دیکھو جی ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی دوڑ ہم نے لگوائی ہوئی ہے، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ ہم سے بات کریں۔ وہ ویسے قادیانی کے بڑے ڈبیٹر ہیں وہ، لیکن ہمارے آگے نہیں ٹک سکے، تاکہ لوگوں کو دکھا تو سکیں نا ہم۔
جی میرے بھائیو آپ دیکھیں چونکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو خاکسار نے پھر ان کو کال ملائی اور کال ملا کر ان سے گفتگو کی اور تب ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی کوئی بد کلام قسم کے آدمی ہیں. بہرحال ہم نے پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ صرف کال کی جائے کیوں نہ کال کر کے ہم اس کو ریکارڈ کریں اور عوام تک یہ بات پہنچائی جائے کہ کس قدر بد کلام اور کس طرح کے عجیب و غریب جو مجاہدین ختم نبوت سے ہمارا پالنا پڑا ہوا ہے. اور خاکسار وہ جو مختصر سی ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اور پیشگی معذرت اس وجہ سے کہ عموماً میں اس طرح جو ہے گفتگو نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ جو تھے آپ نے دیکھ لیا مسلسل اس بات سے دوڑے تھے کہ اپنا فرقہ بتلائیں اور بد کلامی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے اس گفتگو میں تھوڑا سی جو وہ کہتے ہیں نا انگلی ہمیں ٹیڑھی کرنی پڑی. بہرحال چلتے ہیں ہماری جو گفتگو ہوئی اس کی طرف. بیٹے چور ہنستے سے نا ریکارڈ کے اوپر بات کر میرے ساتھ، ایسے میں نے فون ٹک نہیں کرنا. ریکارڈ کے اوپر بات کر ریکارڈ پہ آؤ، اپنے نبی کی سنتے ادا کر کے لگا تھا. جی میں نے ریکارڈنگ میں لگا دیا محترم، میری بات سنیں. اپنے نبی کی سنت ادا کر کے لگا رہا ہے. جی جناب محترم، میں نے آپ سے صرف آپ کا فرقہ پوچھ رہا ہوں، آپ فرقہ نہیں بتا رہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. میں تجھے اللہ کی قسم کھا کے کہتا نا اپنا فرقہ بتا دوں گا. تو اپنے نبی کی سنتے ادا کر کے یہاں پہ نا ویڈیو لگا دی. کون سی ویڈیو؟ ٹھیک ہے، کون سی ویڈیو؟ ہو گیا. کون سی ویڈیو؟ ایک ویڈیو بنا بھائی، ایک ویڈیو بنا. میں بتا تو رہا ہوں نا، سن تو لینا. ایک ویڈیو بنا سر میں تیل لگا کے وہ یار اپنے کپڑوں سے پہنچ. اچھا، اوپر والا بٹن نیچے والا بٹن اوپر لگا. یہ تو پاگلوں والی میری بات سنیں، وہی نا آپ نے وہی جاہلہ والی باتیں شروع کر دیں. وہ جو مستشرق جو ہے نا، جو سیمی سامسن جو ہے وہ کرتا ہے، او بابا کوئی علمی بات کرو، جو کہ قرآن پاک نے میں کہا ہے ہاتھی برہانکم ان کنتم صادقین. یہ جو آپ باتیں کرتے ہو نا، یہ جو باتیں کرتے ہو نا، یہ جو جاہلہ والی، اور جناب یہ تو آپ کی حالت ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو سوال کا جواب نہیں کوئی دیتا ہے. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو فرقہ نہیں اپنا بتانا آتا. اتنے شرمندہ ہو اپنے فرقے سے. اور بریلوی ہو نا، وہ جس کو سارے مشرک کہتے ہیں. نہیں میری بات سننا، بریلوی ہو نا مشرک، یا دیوبندی ہو جس کو سارے ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، یا وہابی ہو جس کو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ رسول کہتے ہیں. کیا ہو آپ ہیں؟ اپنا فرقہ تو بتا نہیں رہے، باتیں کرتے ہو. آپ کو حیا نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ نہیں میری بھی کمپلیٹ ہوئی نہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ اپنا فرقہ بتاؤ، اس کے بعد آگے بات ہوگی. فرقہ بتاؤ جلدی، شاباش. جلدی فرقہ بتاؤ، ہمت کرو پیدا. میں جماعت احمدیہ مسلمہ میرا فرقہ ہے، میرا جماعت احمدیہ مسلمہ فرقہ ہے. آپ اپنا فرقہ پہلے بتاؤ گے، ورنہ اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں بات ہوگی. شاباش، فرقہ بتاؤ جلدی سے. میں اب بول لوں، میں کہہ رہا ہوں بتاؤ، بولو لیکن فرقہ بتاؤ. میں بول لوں کہ ابھی تم نے بولنا ہے پہلے یہ. جناب آپ بول رہے ہیں لیکن فرقہ بتاؤ پہلے، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں بات ہوگی. تمہاری گفتگو کے دوران میں نہیں بولا، اب میں بولوں گا نہیں بولنا. لیکن فرقہ بتاؤ پہلے، فرقہ بتاؤ پہلے. شاباش، فرقہ بتاؤ کیا ہو آپ. اچھا چلو، میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں اپنا فرقہ بتاتا ہوں. تم حلفیہ بیان تو اپنے نبی کی سنتے لا کر کے لگاؤ گے. او بابا پہلے اپنا فرقہ تو بتا دو، پہلے باقی باتیں بعد میں ہوں گی. کیا بس پتلون گیلی ہوگی تمہاری بات؟ یہ تو آپ کی حالت ہے. وہ تو میں کہہ سکتا ہوں میرے بھائی کہ آپ تمہاری، وہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ فرقہ نہیں بتلا سکتا، آپ بتائیں کس کی پتلون گیلی ہوئی ہے، دسو ہیں. اب دیکھو نا، میں بھی کہہ سکتا ہوں بابا، یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو منہ پھٹ کی باتیں، آپ میرے سے بشک جیت جو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بد کلامی میں بشک میرے سے جیت جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
हमें ये नहीं सिखाया कि बद कलामी करो मोहतरम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अब आपको इसका मतलब नहीं आता होगा, ठीक है? देख देख अच्छा, हाँ, अब अपना फिरका बताओ। ऐसे बात नहीं होती। और जनाब पहले अपना फिरका बताओ, और मेरी सुन नहीं रहा। फिरका बताओ पहले। आप में एक इतनी हिम्मत नहीं है, और मुझे क्या जरूरत है ग्रुप में ऐड करने की? हम 1 to 1 मर्दों की तरह बात कर रहे हैं। आप मुझे अपना फिरका बताओ। यहाँ पे देखो, आप इतने बड़े मुसलमान हो तो फिरका बताओ अपना। आप ग्रुप में ऐड हो ये तो आपकी हालत है मोहतरम, सुने। ये तो आपकी हालत है कि आपको अपने फिरके से शर्म आती है। चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, आप अपने फिरका नहीं बता रहे और आप मेरे से बातें करोगे यार, हद होती है आपकी, है? अपने फिरके से आप शर्मिंदा। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आप जो भी फिरका बताएंगे आप फंसेंगे, ठीक है? इसलिए पहले मेरे भाई जाके अपनी पहले कोई अपने कोई बढ़ाओ, इल्म बताओ। चले चले ठीक है, आप मेरे भाई, आप ना बनो भाई, आप ना, और बिल्कुल कोई बात नहीं है, बदकलामी कर लो जनाब, आप बदकलामी कर लो, ठीक है? चलो मेरी बहन, ठीक है? अच्छा, अब बात ये है कि अब अपना ना अपनी हालत देख लें, अपनी हालत ये आपकी हालत है मोहतरम, ये आपकी हालत है। आप जैसे जाहिल और बदकलाम इंसान से के बारे में अल्लाह ताला ने हमें ये फरमाया है कि उसके बारे में को सलाम, ठीक है? कुरान ने हमें कहा है, तो मेरी तरफ से आपको सलाम। आप अपनी बदकलामी जो है ना अपने सारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं ना उनको दे दें। अल्लाह हाफिज, ठीक है? आइंदा से मेरे साथ जो बात करनी, हाँ तो बता, अपना फिरका बता, अपना फिरका बता, फिर शाबाश, अपना फिरका बता जल्दी से, अपना फिरका बता जल्दी से, अपना फिरका बताओ। हाँ, क्या हो? बरेलवी हो? बरेलवी हो? तुम्हें 1 घंटा लेक्चर नहीं, जो अपना फिरका बताओ पहले। मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा मोहतरम, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। फिरका बताओ जल्दी से। ना मुझे पहले फिरका बताओ, फिरका बताओ पहले, फिरका बताओ जल्दी से। क्या हो? हाँ, तुम सारे ये तो सारे काफिर हैं, देवबंदी भी काफिर, शिया भी काफिर, तो तुम काफिर हो, फिर काफिर हो, हैं? और तू तो पक्का काफिर है फिर तो, देवबंदी भी काफिर, बरेलवी भी काफिर है, वहाबी भी काफिर, शिया भी काफिर, और सारे ये तो सारे काफिर है। फिर तो तू पक्का काफिर है, तू तो 4 गुना काफिर निकला फिर तो, है? 4 गुना काफिर। यही बात कर रहा हूं कि हाँ, और ग्रुप में छोड़ो, क्यों जनाब 1 to 1 बात करते हुए जान निकलती है, और जनाबी अली 1 to 1 गुफ्तगू करते हुए जान निकल गई अब तेरी, है? ये हालत है आपकी। अब तो बड़े मर्द बनते थे। चलो जाओ फिर ऐश करो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, मैं इंशाल्लाह लोगों को बता दूंगा कि ये हालत है जनाब। सोनू शाह साहब बनते हैं, अपना फिरका नहीं बता सके, शर्म है ऐसी मुसलमानी पे आपकी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चले जाए जाके आराम करें फिर। साथ में ये बात भी सबको बताना कि तुम्हें शर्म आ रही है अपने नबी की सुनते अदा करते हुए। हाँ, वो तो मैं ये तो आप जैसी जो बातें हैं ना, उसे वो जो सेमी समसन वाली बातें वो तो कोई हंसते रहो, मेरी से तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी से तो क्या, ये इससे पता चला कि तुम इंतहाई जाहिल आदमी हो, इंतहाई बदकलाम जाहिल, और तुम परले दर्जे के मुस्तशरक हो तुम, ठीक है? अपना फिरका पहले जाके देखो, है काफिर द काफिर। जी मेरे भाइयों, ये थी इनकी गुफ्तगू, और गुफ्तगू के बाद भी ये साहब जो हैं ये ऑडियोज़ करने लगे, और फिर इन्होंने वो अपना सवाल भी वहाँ पर दोहराया, जो उस सवाल का जवाब हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुनाने जा रहे हैं। इनका पहले वो सवाल सुन लें, क्या सवाल था इनका। या एक काम करके दिखला दे यार तू, बस तू मिर्ज़ा साहब को नबी मानता है ना? मिर्ज़ा साहब अपने सिर में तेल लगा के ना हाथ अपने कपड़ों से पोंछते थे, ये सुन्नत अदा करके दिखा। तू मिर्ज़ा को नबी मानता है ना? मिर्ज़ा ऊपर वाला बटन नीचे वाला बटन ऊपर लगाता था, ये करके दिखा। तू मिर्ज़ा को नबी मानता है ना? उल्टे पैर में सीधे पैर में उल्टी जूती पहन के चलता था, ये सुन्नत अदा करके दिखा। तू मिर्ज़ा को नबी मानता है ना? एक ही पैर में जूती पहन के 3 किलोमीटर चला हुआ है वो, तू ही करके दिखा। तो मिर्ज़ा को नबी मानता है ना? अपने नाले के साथ चाबियां बांध के चलो, छन छन की आवाज़ है, ये करके दिखा। जूता पहन के सो, और फिर सालन में उंगली डबो के मुंह में डालो, चटखारे ले, तेरे नबी की सुनते हैं ये।
یہ ذرا ادا کر کے ادھر ویڈیو لگا دے تیری مہربانی میں، جب پتہ چلے تو اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے یا کہ گلی بات ہے صرف چپلا ہی مارتا ہے۔ بہرحال یہ جو سوال ہے پیارے بھائیوں، یہ ان کے مولوی بھی عموماً دہرایا کرتے ہیں، اور ہمیں یاد ہے ان کے ایک وہ جو عبدالرزاق طاہر جو ان کا ایک مولوی ہے، اس نے غالباً یہ بات شروع کی تھی، یا اس نے بھی اپنے کسی بڑے سے سنی ہوگی۔ بہرحال پیارے بھائیوں، ہم نے ان کی یہ جب آڈیو سنی تو ہم نے اگرچہ ان سے بات کر لی ہوئی تھی فون کے اوپر، لیکن ہم نے سوچا کہ اس کا جواب ضرور ان کو دینا چاہیے، یہ تاکہ یہ جو بڑکے مار رہے تھے فیس بک پہ کہ میرا ایک سوال ہے، اس کا جناب جماعت احمدیہ کا کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا، وہ ان کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو احمدی بھائی ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہو، اور ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ اس سوال کا جواب کس طرح دینا ہے۔ تو آئیے پیارے بھائیوں، چلتے ہیں ان کے اس سوال کے جواب کی طرف۔ جی محترم سونو شاہ صاحب، جو بھی آپ کا نام ہے، بات یہ ہے کہ آپ بار بار اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اپنے نبی کی جو ہے وہ سنت پوری کر کے ویڈیو بنا کے یہاں پہ لگاؤ۔ محترم منکر صاحب، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں بات سنت تھی، فلاں بات سنت تھی، ایک تو آپ واقعات کو توڑ مڑوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے محترم کہ نبی کی بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ خاص مصلحت کے تحت، خاص حکمت کے تحت اس سے کرواتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر امتی جو ہے وہ نبی کی ہر بات پر بعینی ہی عمل کرے، ٹھیک ہے، ورنہ کل کو کوئی مستشرق، کوئی آپ جیسا منکر آپ کو اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ سونو شاہ صاحب ہمارے پیارے نبی، یعنی آپ کے پیارے نبی، ہاں جی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کی عمر جو تھی وہ 9 سال کی تھی۔ اب کوئی آپ جیسا مستشرق اٹھ کے آپ سے کہے کہ سونو شاہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو، آپ 9 سال کی لڑکی سے شادی کرو، ٹھیک ہے جی، اور پھر کہیں اپنی ویڈیو بنا کے بھی مجھے بھیجنا، یا آپ کو کہ سونو شاہ صاحب جو جب تمہاری بیٹی 9 سال کی ہو جائے گی تو پھر اپنے محلے کے مولوی کے ساتھ بیاہ دینا، اور کوشش کرنا کہ مولوی صاحب کی عمر ذرا 50-52 سال کی ہو تاکہ آپ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر سکو، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ کہے جی ویڈیو بنا کے نا اس شادی کی تو مجھے بھی بھیج دینا، یا وہ کہے کہ اپنی ساری جو تمہاری بہنیں ہیں جی بیٹیوں کے علاوہ ان سب کی شادی 9 سال کی عمر میں کرنی ہے تم نے، تاکہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل ہو سکے۔ تو اب خود سوچو سونو شاہ، یہ تو بات اس کی، اس منکر کی، اس بد کلام بندے کی، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یہ خاص مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، اور لیکن اب یہ دیکھ لو کہ وہ سنت امت کے اندر جاری نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ ہر مولوی صاحب جو ہیں یا ہر آپ جیسا جو بد کلام آدمی ہے وہ 9 سال کی لڑکی سے شادی کرے اور اپنی بہن کو 9 سال کی عمر میں بیاہ دے اور اپنی بیٹی کو 9 سال کی عمر میں بیاہ دے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ تو اگر تو آپ کا یہ معیار ہے کہ نبی کی ہر سنت، جو ہر بات جو ہے وہ سنت ہے، اس کو پورا کرو، تو پھر یہ 9 سال والا سلسلہ اپنے خاندان سے شروع کرو جناب محترم۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور پھر ویڈیو بنا کے لوگوں کو بھیجنا، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کی شادی کی ویڈیو بنانا، لوگوں کو بھیجنا، اپنی بہن کی شادی کی ویڈیو بنانا، لوگوں کو بھیجنا، لیکن یہ یاد رہے کہ 9 سال کی ہوں ساری، ورنہ آپ تو نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے نا محترم۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کہتے ہیں انسان، چلو پر پانی لو، اور پھر شرم کرو کہ آپ ایسی باتیں بڑھ کے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کرتے ہو جو کہ آپ خود نہیں پوری کر سکتے۔ اور بابا جو کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اگر آپ نے اس طرح سے کہتے ہیں نا سنت پہ عمل کرو، سنت پہ عمل کرو، تو اپنے گھر سے محترم شروع کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر شرم کریں اور سوچیں کہ آپ کی زبان بہت بد کلامی کرتی ہے لیکن آپ کا کردار اس طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ کو عقل آئے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ جزاک اللہ۔ جی پیارے بھائیوں، یہ تھا ہمارا الحمدللہ ان
بد کلام صاحب کو جواب۔ اس کے علاوہ اور بھی اس سوال کے جوابات ہیں، لیکن چونکہ یہ سوال ان مجاہدین ختم نبوت کی طرف سے بار بار دہرایا جاتا ہے اور جنہوں نے رد قادیانیت بس کورس کیا ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 30 مار خان بن گئے ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب جو ہے خاکسار نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اور جیسا کہ ہم نے کہا، جس طرح کہ ہم ہر بد کلام کو جو ہے وہ بلاک کر دیا کرتے ہیں، ہم نے ان صاحب کو اب بلاک کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔